حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک روایت ہے، فرمایا اے علی 7 لوگ ایسے ہیں جب تم ان کو دفن کر کے آتے ہو نا تو ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں، قبلے سے ان کے چہرے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اگر تمہیں شک ہونا جاؤ قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، تم دیکھو گے ان کے چہرے پھرے ہوئے ہیں، قبلے سے پھیر دیے گئے ہیں۔ فرمایا ان میں سے پہلا شخص شراب پینے والا، شرابی جو شخص ہوگا جب مرے گا تو اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شراب یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر فرمایا گا شراب پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، اس کو دوسری جگہ پر منتقل کرنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج لوگ ہوٹلوں کے اندر فیشن کے طور پہ پیتے ہیں، اور یہ جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں اس کو فیشن سمجھتے ہیں، اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، انسانوں کو بیچنے والا، کیونکہ پہلے انسانوں کو بیچا کرتے تھے، تو فرمایا کہ بردہ فروش جو ہوتا ہے، انسانوں کا سودا کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا۔ لوگ تو اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں اور قرآن مجید پکڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی میں گواہی دیتا ہوں، اور جھوٹی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر فرمایا گیا کہ جھوٹی گواہی دینا بت پوجنے کے برابر ہے، شرک کے برابر قرار دی گئی ہے جھوٹی گواہی، اور لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ حق پہ، فلاں بندہ ناجائز طریقے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو لوگ اس ظالم کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ جو نا بڑا طاقت والا شخص ہے لہٰذا اس کے ساتھ ہی کھڑے ہونے۔ اور چوتھا فرمایا سود کھانے والا، سود کھانے والے کا چہرہ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اور پانچواں فرمایا نوحہ کرنے والی عورتیں، اپنے آپ کو پیٹنے والی، نوحہ کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کا چہرہ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ جو غم مشکلات آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس غم کی کیفیت کے اندر اگر بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے اور اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، اور زبان سے لوگ ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ رب نو ترس نہ آیا، رب نے ساڈا گھر ہی ویکھیا ہے، اس طرح کے جملے نعوذ باللہ کفریہ کلمات کہہ کے لوگ جو نوحہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ 4 طرح کا غم ہوتا ہے، 2 غم رحمان کی طرف سے ہیں اور 2 غم شیطان کی طرف سے ہیں۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ جب تکلیف آئے، پریشانی آئے تو دل تو دکھتا ہے نا، اور آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، یہ فطری چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزاد حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی میت کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ اے بیٹا ابراہیم، دل پریشان ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ تو 2 طرح کا غم، دل کا اور آنکھوں کا غم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ فطرت کے اندر ہے۔ اور جو شیطان کی طرف سے غم ہے وہ ہاتھوں کا غم، اپنے آپ کو پیٹنا، اور زبان کا غم، نوحے کرنا اور ایسے جملے کہنا جو کفریہ کلمات ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جو نوحہ کرنے والی عورتیں ہیں ان کا چہرہ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اور فرمایا چھٹا وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کو سٹور کر کے رکھتا ہے کہ مہنگی ہوں گے تو پھر بیچیں گے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، انسانوں کے کھانے پینے کی چیزیں اور جانوروں کا چارہ وغیرہ جو اس کو منع کرنے سے، اس کو سٹور کرنے سے، ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ باقی جو آپ کی چیزیں ہیں، جس طرح دکان آپ چلاتے ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروریات کی ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور 7ویں چیز فرمایا جماعت ترک کرنے والا، جماعت ترک کرنے والا، اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ ہم تو اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں نا، جان بوجھ کے جماعت گزار دی اور لیٹ آئے۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے کہ 40 سال تک اللہ کے فضل سے میری تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی۔ جماعت تو جماعت رہی نا، کبھی پہلی تکبیر بھی قضا نہیں ہوئی۔ میں نے 40 سال تک ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں
کہ ایسا ہوا کہ میری والدہ کا وصال ہو گیا، غم کی کیفیت تھی، اور اس پریشانی کے عالم کے اندر، مصروفیت کے عالم کے اندر مجھ سے جماعت رہ گئی، نماز نہیں رخصت ہوئی، ہماری تو نمازیں رخصت ہو جائیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، فرماتے ہیں کہ جماعت، میں جب پہنچا مسجد میں تو جماعت سے سلام پھیرا جا چکا تھا، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میری جماعت رخصت ہو گئی، بڑے پریشان ہوئے، تو ذہن کے اندر خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 27 درجے افضل ہے، تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں نماز 27 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، میں ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے باری باری 27 دفعہ نماز پڑھی، آخری دفعہ جب سلام پھیرنے لگا تو ہاتف سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے 27 دفعہ نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن جب امام غیر المغضوب علیہم وللضالین کہتا ہے تو پھر اس وللضالین کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں، تو وہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں پھر پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ میں اگر 1000 مرتبہ بھی پڑھ لوں لیکن وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔